اہل سنت و جماعت دا اپنے عقیدے تے ڈٹو انشاءاللہ ستائی خیرن. بلکہ کائنات دے اندر رب العالمین نے جیڑی شے نو وی نسبت آ فرمائی ہے حضور دے صدقے نال. اگلی بات جی ٹائم کافی ہو گیا. ہن ساڈا اہل سنت و جماعت دا اے مسلک اے عقیدہ ہے کہ اسی کائنات دے اندر جنوں بھی تسلیم کیتا ہے جدے نال پیار کیتا ہے ڈائریکٹ او دے نال پیار نہیں کیتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ تو پیار کیتا. ٹھیک ہے جی یہ بات یاد رکھنی ہے تساں تاکہ آئندہ جمعہ بھی یہ گل جڑی ہے صحیح طرح سمجھ آ سکے. اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے اسی جدے نال بھی پیار کرنے ہاں محبت کرنے ہاں اللہ رسول دی رضا نال کرنے ہاں اور نبی پاک دی نسبت نال کرنے ہاں. مثال دے طور پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال اگر کوئی وفا کرتا ہے محبت کرتا ہے تو ڈائریکٹ انہاں دی ذات نال محبت نہیں کرتا بلکہ وہ نبی پاک دے ہمراز نے نبی پاک دے خیر خواہ نے نبی نال محبت فرمان والے نے حضور دے جانثار نے خلیفہ اول نے اسی انہاں نال پیار کیتا ہے تے حضور دی وجہ تو حضور دی اے ہوئی محبت عمر پاک واسطے ہے اے ہوئی جناب عثمان پاک واسطے ہے اے ہوئی جناب حضرت علی واسطے ہے اے ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس واسطے ہے اے ہوئی حضرت جعفر بن طیار واسطے ہے اے ہوئی محبت جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ہے یہ ہوئی محبت جڑی ہے سعد بن ابی وقاص واسطے ہے طلحہ و زبیر واسطے ہے امام حسن پاک اور حسین پاک واسطے ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا واسطے ہے جناب سیدہ زینب واسطے ہے جناب حضرت رقیہ واسطے ہے جناب حضرت ام کلثوم واسطے ہے. یہ جتنیاں محبتاں عقیدتاں ہیں اساں سب نو تسلیم کیتا اپنے سر تے بٹھایا اپنے سر دا تاج بنایا انہاں دی محبت دے نال اپنی زندگی نو روشن کیتا فقط کس بنا دے کہ انہاں دا رشتہ انہاں دی نسبت مدینے والے دے نالے جدی رشتہ جدا نسبت جدا مقام جدا تعلق حضور دے نالے اہل سنت و جماعت دے اس کردہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے اندر رکھنا. بعض لوگ معاذاللہ نقل کفر نواشد حضرت علی پاک نو نبی پاک دی محبت تو بغیر یعنی ڈائریکٹ ولی مان دین اور معاذاللہ اتھو تک مان دینے کہ خدا تو بھی افضل مان دین نبیاں تو بھی افضل مان دین. بلکہ کل میں پڑھ رہا سند عقیدہ کہ 12 آئمہ نو معاذاللہ وہ تے سب نبیاں تے رسولہ تو افضل مان دین. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. امام پاک کو سی منن والے اللہ مننا ہے کہ انہاں اماماں اندر بھی ڈنڈی ماری. یہ 12 امام جڑے نام لکھے جاندے صرف امام حسین پاک دی آل اولاد نے. امام حسین دا کوئی پتر نہیں ہے دے وچ نہ دیکھیا اہی امام حسین پاک دی آل اولاد ہی ساڈے واسطے امام ہے. حسن پاک دی بھی آل اولاد ساڈے واسطے. یہ جو 12 امام کا نام ہوتے ہیں نا یہ انہاں صرف حضرت حسین پاک دی آل نے. امام زین العابدین امام باقر امام جعفر امام صادق امام موسیٰ قادم علی رضا امام تقی امام نقی اور امام مہدی. تو یہ صرف امام حسین پاک دی اولاد دے نام ہے. حسن پاک دی اولاد دے ذکر نہیں کرتے لیکن ساڑھے پاسے حسن پاک دی بھی جیڑی اولاد ہے وہ بھی کی ہے بولو امام بولو امام حسین پاک دی بھی اور حسن پاک دی بھی. داتا صاحب حسنی حسینی سید نے ساڑھے واسطے وہ بھی امام نے. غوث پاک سرکار حسنی حسینی سید نے ساڑھے واسطے وہ بھی جناب علیہ امام پاک نے. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ حسنی حسینی سید نے ساڑھے واسطے. سمجھ آ رہی جی
امام حسن پاک دی اولاد بھی ساڈے واسطے امام ہے، امام حسین پاک دی بھی ساری اولاد ساڈے واسطے، تو انہاں نوں مننے ایسا کیوں ہے؟ نبی پاک دی دیکھو نا، نبی پاک دے باقی چاچے جڑے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، ابو لہب نوں کدی کہ آکھیا رضی اللہ تعالیٰ کیوں بھائی؟ کدی کسی آکھیا؟ اللہ نے بھی قرآن اندر انہوں چنگا پڑھنے ہاں کہ ہاتھ تیرے ٹوٹ جان، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تبت عذابی لہب مطاب صورت جڑی ہے یہ دے اندر ہی سارا مار پہ رہی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر محبت نہ کیتا جاندہ، کیوں کیتا جاندہ؟ انہوں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء آپ دا تذکرہ خیر بڑی محبت نہ کیتا جائے، کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت دا یہ وتیرہ ہے کہ اہل سنت نے جدے نال بھی پیار کیتا ہے، جنوں بھی منیا ہے، ڈائریکٹ نہیں منیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی نسبت دی، مزے نہ بولو، نسبت دی وجہ نہ تسلیم کیتا ہے، ایسا تسلیم نہیں کیتا۔ اور پھر ساڑھی محبت کی ہے اسی الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت پقیدہ سچا مسلک تے عقیدہ جدے دل دے اندر حضور دیاں ساریاں نسبتہ دا پیار موجود ہے۔ آکھو الحمدللہ، قسم چکا لو قرآن رکھ گئے تو میں چکن نو تیار ہاں، کھول کے ویکھ لو جننے فرقے ہیں، کوئی نبی پاک دے والدین دا گستاخ جے، کوئی صحابہ دا گستاخ جے، کوئی ایک ادے دا گستاخ ہے، کوئی نبی دی اہل بیت دا گستاخ ہے، کوئی بیٹیاں دا گستاخ ہے، کوئی کسے دا گستاخ ہے، کوئی دماد دا گستاخ ہے، کوئی سسراں دا گستاخ ہے، کوئی کسے نسبت دا گستاخ ہے، کوئی ولیاں دا گستاخ ہے، کوئی اولیاء دا گستاخ ہے، کوئی جناب اعلیٰ علماء دا گستاخ ہے۔ ایک واحد تو ہی ہو جنہ دے دل دے اندر سارے دی محبت جمع ہے۔ اور یہ بھی اپنا کمال نہیں، اللہ تا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا بے ایمان دے دلان دے اندر انہاں دی محبت کٹھی نہیں ہو سکتی، جدے دل دے اندر سب دی محبت ہوئے گی سمجھ لے کہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ اور اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کئی بارے باتاں پیش کرنا، کیا ابو بکر صدیق پاک دی شان بیان کریے تو عمر پاک دی شان گھٹ جاندی ہے؟ بولو، یا عمر پاک دے قصیدے پڑھیے تو عثمان پاک دی شان سے کوئی فرق آندا ہے؟ یا علی پاک دے نعرے ماریے تو حضرت ابوبکر یا عمر یا عثمان یا کسی اور صحابی دے مقام سے فرق آندا ہے؟ امام حسن یا حسین پاک دے تذکرہ خیر کریے کسی اور صحابی دے ذکر سے فرق آندا ہے؟ یا حضرت سیدنا امیر معاویہ دیاں گلاں کریے کسی اور صحابی دے ذکر سے جناب اعلیٰ فرق آندا ہے؟ یہ شانہ مقام اپنے اپنے، لیکن کچھ لوگ ابو بکر صدیق دا ذکر کرتے ہیں تو آل دا بغض رکھ کے کرتے ہیں۔ ہاں جی، کچھ لوگ ابو بکر صدیق دا ذکر کرتے ہیں تو علی پاک دا بغض رکھ کے کرتے ہیں۔ یہ بات گلاں پکیاں، میں گلاں پکیاں کر رہا حقیقت ہے، میں کدی دوسرے بندے دے حوالے جناب نو پیش نہیں کیتے، اپنا عقیدہ بیان کرنا الحمدللہ۔ کئی لوگ علی پاک دا ذکر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق عمر عثمان دی بغض رکھ کے تو پھر کرتے ہیں۔ یا اہل بیت دا ذکر کرتے ہیں، صحابہ نو کوئی نہیں مانتا، یا صحابہ نو ماننے والے اہل بیت دا ذکر کوئی نہیں کرتے۔ کیا تسی اپنے دل دے اندر کسی ایک دا بغض رکھ دے ہو؟ کیوں بھائی؟ ساڑھے دے دل اندر کوئی نہیں، سوتر بھی نہیں، جی آ جائے تے سمجھو بھائی ایمان آ۔ صحابہ اور اہل بیت دی محبت فرض دا مقام رکھ دیئے، فرض دا، واجب سنت والی بات نہیں، مستحب والا عمل نہیں، فرض۔ جی میں نماز فرض ہے، ان جنہ دا پیار فرض ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ جب باتاں نکلن گیا قرآن و حدیث اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال، اسی الحمدللہ صحابہ دا ذکر خیر کریے تے ساڑھے دل دے اندر اہل بیت دی محبت دا گلشن سجیا ہوندہ ہے۔ مزے نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اور اہل بیت دا تذکرہ خیر کریے، اہل بیت دے قصیدے پڑھیے تے صحابہ دا بغض رکھ کے نہیں پڑھ دے بلکہ صحابہ دی محبت دے اندر ذکر اہل بیت کرن دیتا ہے۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ صحابہ نے ہی اہل بیت دی محبت سکھائی ہے۔ یہ جملے اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ میرے کملی والدہ
دربار بڑا سونا ساڈا یہ عقیدہ ہے یہ اندر صحابہ پاک بھی نے آل بیت بھی ہے میرے کملی والے دا دربار بڑا نہ بولو ساڈے کملی والے دا دربار بڑا جی میرے پیارے آقا دا ہر یار بڑا نا میرے پیارے آقا دا ہر یار بڑا اور جوں جاؤ حضور دے دیوانیوں میرے کملی والے دا دربار ابو بکر صدیق بڑے سونے نبی پاک دے سسر نے عمر فاروق اعظم بڑے سونے نبی پاک دے سسر نے عثمان غنی بڑے سونے نبی پاک دے دماد نے دورے دماد نے علی المرتضی شیر خدا بڑے سونے نبی پاک دے دماد نے حسن و حسین بڑے سونے نبی پاک دے بیٹے نے بیٹی دے بیٹے نے حضور نے فرمایا اے میرے بھی بیٹے نے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا مقام سونا جناب سیدہ زینب دا مقام آلہ جناب سیدہ رقیہ دا مقام آلہ جناب سیدہ ام کلثوم دا مقام آلہ نبی پاک دی ازواج دا مقام آلہ اما عائشہ الصدیق دا مقام صدیقہ دا مقام آلہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مقام آلہ جناب سیدہ حفصہ دا مقام آلہ جناب سیدہ ممونہ دا مقام آلہ نبی پاک دے والدین دیا شانہ آلہ جیڑا جیڑا نبی دے اہل بیت والے نے سارے ہی آلہ نے اس واسے اے ہوئی عقیدہ ساڑھا ہے میرے کملی والے دا دربار بڑا بولو محبت نہ بولو عشق نہ بولو میرے کملی والے دا دربار بڑا نا ساڈے پیارے آقا دا ہر یار ہاں جی میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا ویکھو میرا دل پیا کی آکھدا ہے اے جملے بار بار بولا دل تے تخت نشین ہو جان دل تے لکھے جان پکے لکھے جان نبی دے گھر والے بھی آلہ نبی دے اصحاب بھی آلہ او کائنات دے اندر ہستیاں آلہ نے جنہ دا رشتہ مدینے والے دے نال پکا مل دائے جنہ دلوں بھی حضور نو منے آئے جنہ باروں بھی سرکار نال وفا کی دیئے اس واسے جوم کے آکھو میرے کملی والے دا دربار بڑا جی میرے پیارے آقا دا ہر یار سنو میری سرکار دے دیوانے ہو اساں جنوں منیا حضور دی بولو حضور دی مزے نہ بولو سارے بولو علی پاک نو منیا تے حضور دی ڈائریکٹ نہیں منیا پہلا حضور نو منیا پھر علی پاک نو منیا جناب زینب نو منیا پہلا حضور نو منیا پھر سیدہ فاطمہ امام حسن و حسین پہلا سرکار نو منیا پھر سرکار دی وجہ تو اینا دے کارالیاں نو منیا پہلا حضور نو منیا پھر اینا دی ازواج نو منیا پہلا سرکار نو منیا پھر نبی پاک دے اصحاب نو
میرے حضور دا سونا سچا فرمان سنو. ترمذی شریف دی سونی حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی. راوی نے جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حجت الوداع دا موقع آخری خطبہ حج جڑا حضور نے ارشاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نو فرماندے نے میں اس حال اندر ویکھیا حضور اپنی اونٹنی دے سوار نے اپنی اونٹنی دے سوار نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے. حضور نے فرمایا یا ایوہ الناس ان ترکتو فیکم ما ان اخذتم بھی لن تدلو کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. سنی بن کے سبحان اللہ. شان دل جو محبت دعا دی بسانی پھر سبحان اللہ بھی انشاءاللہ نکلے گی. کدھے چوک چ بھی کھلوتے ہیں کدھے کانے چ گل پہ جائے گی جو اتھے بھی آٹومیٹک نکل آئے گا سبحان اللہ. پر نکلے گا تاں جے صحابہ والا بھی گلشن کھلیا ہوئے تے نبی دی آل دا بھی کھلیا ہوئے. ترجمہ سنے حضرت جابر آندے نے اونٹنی تے حضور آخری خطبہ جڑا حج دا ارشاد فرمایا. حضور دے تے جلوہ گر نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے. فرمایا لوگوں میں تواڈے اندر درمیان ایک چیز چھڑ کے جا رہے ہیں اگر تسی اینو پھڑ کے رکھو کدی گمراہ نہیں ہوگے کدی گمراہ نہیں ہوگے کدی گمراہ. توجہ رکھنا اپنے عقیدے تے ناز کرنا. یہ عقیدہ بھی تواڈے کول ہے کسی اور مسئلہ مانگے تو حل الحمدللہ ہم یہ بات واضح بیان کرتے ہیں. یہ بھی عقیدہ تواڈے کول ہے. تول کے دیکھ لو تول کے دیکھ لو. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو. نبی پاک نے فرمایا ان ترکتو فیکم میں چھڑ کے جا رہے ہیں تواڈے اندر ان اخذتم بھی اگر تسی اینو پھڑ لو تو نبی پاک نے فرمایا لن تدلو ہرگز تسی گمراہ نہیں ہوگے. مزے نہ لگو سبحان اللہ. اعلیٰ ہونی چاہیے دیئے حسینیہ والی اللہ یا اللہ جڑا نبی پاک دی آل دی محبت اندر بولن والا زبان سلامت رہے. جڑا اور عشق و محبت آل صاحب دی محبت اندر بولن والا پکا نمازی بنے. یا اللہ اور عشق و محبت والا جتھے بھی حسین پاک دا ذکر ہوئے سنن سنان والا ہوئے پکا سنی ہوئے. اللہ ماں باپ دا پکا بات بن کے رہے. سنیں جی حضور دے دیوانے ہو. حضور نے فرمایا اے دو چیزاں جڑیاں چھڑ کے جا رہے ہیں انہوں پھڑ کے رکھیا جے کوٹ کے رکھیا جے دامن تھام کے رکھیا جے کدی بھی گمراہ نہیں ہو لگے. پہلی فرمایا کتاب اللہ اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں. کتاب اللہ حضور نے فرمایا اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا دوسرا وَإِطْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي اور دوسری میں اپنی اولاد اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. میری سرکار دے دیوانیوں خطبہ ایک کے گلنا حضور نے دو بیان کی دیا نے. قرآن پڑھئے اہل بیت چھڑیے پھر بھی گمراہ اہل بیت نو پڑھئے قرآن چھڑیے پھر بھی گمراہ. لاؤ ترازو لوکاں اہل بیت نو پڑھیا قرآن چھڑ دیتا. وہ آندے نے قرآن پورا ہی نہیں قرآن منحرف ہے قرآن اندر وعدے کاٹے ہوئے نے. پڑھ لو تجھے لوکانو ہونا کیا جناب علی علی نہیں کہنا. قرآن 24 گھنٹے جیب اندر پا کے رکھن آلے نے پڑھن آلے نے پر آلے پاک دے قصیدے پڑھن آلے نہیں. او سنیوں مبارک ہوئے اللہ نے مسلک عطا فرمایا ہے جڑا اللہ دے قرآن نال بھی وفا کرنے والا ہے نبی پاک دی آلے بیت نال بھی وفا کرنے والا. قسم جے خدا دی بعد لوگ قرآن پڑھتے نالے بیت دے پکے دشمن آندے نے وہ تو جو جنگ ہوئی ہے کربلا میں یہ ماذ اللہ دوش زادیاں دی جنگ سی. اے تے کرسی دے چکر ہی دین علی تے بات ہی کوئی نہیں. او بھائی مولوی نے جیڑی گل کر دین آج انہاں دا عقیدہ ہے مولوی نے
قرآن پڑھ دے جے دسو گل ٹھیک کر رہے اپنی قبرے پینا جے میری قبرے کسی نہیں جانا نہ میں کسی دی قبر سے جانا ہے دسو گل ٹھیک ہے امام حسین تے یزید دا ایک مقام ہے بولو کیا تواڈے اندر کوئی ایسا بیٹھا جڑا عقیدہ ہوئے کہ یزید حسین دے برابر ہے او فاسق ہے یزید او فاجر ہے او گناہگار ہے او کمینہ ہے بدبخت ہے نبی پاک دی شریعت دی دھجیاں اڑان والا ہے حسین عادل ہے جھوم جاؤ حسین آلہ ہے حسین نبی دا بیٹا ہے حسین علی دا لال ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا شہزادہ دسو اس مولوی دی منی ہے کہ نبی دا سونا فرمان منی ہے بولو 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 کی منی ہے حضور دا فرمان مننا فرمان پڑھیا اہل بیت نو نہیں پڑھیا کچھ نے اہل بیت نو پڑھیا قرآن چھڑ دیتا ہے اے تسی واحد سچے ہو جنہ کل قرآن بھی موجود ہے نبی دی اہل بیت بھی موجود ہے مشکات شریف دی بھی حدیث اے ہوئی ہن ایک حدیث سنو اور طبرانی شریف دے والے نال سینہ ٹھنڈا کرو یہ پہلا جمعہ میرا انشاءاللہ اگلے 4-5 جمعہ اللہ رسول اللہ فضل کوئے ہو سکتا ہے اگے سفر دا مہینہ بھی شان اہل بیت بیان ہوئے سنو میری سرکار دے دیوانیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جے آل بیت دی محبت فرض بچیاں نو سکھاؤ آل بیت دا محبت سکھاؤ انہاں دا پیار سکھاؤ عشق سکھاؤ انشاءاللہ قبرہ روشن رہن گیا دیکھو پھر گیا نا پھر گیا قبر کوٹھری بن جانی نیری جے نوکر رہے تے ٹھنڈیاں ماما ہوندیاں رہن گے انشاءاللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں آکھو آمین یہ دعائیہ کلمات نے امیر اہل سنت دے سارے بولو ذرا میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں میری آنے والی بول دیو سب بول دیو جڑے بیائے نے وہ بھی بول دیو نہیں اجے شادیاں ہوئیاں وہ بھی بول دیو نسلاں تے چلنیاں ہی چلنیاں نے میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدنی تو اپنی اولاد نو ذکر خیر محبت صحابہ پاک دی آل بیت دی حدیث سنے اور اپنے عقیدے دے ناز کریں اور جڑا فرض دا درجہ آل پاک دی محبت نو دیندہ بندہ مسلمان نہیں بندہ صاحب ایمان نہیں بندہ بے ایمان ہے اجے کامل ایمان والا نہیں ہوئے حدیث سنے لی الفاظ سنے حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وتکون اطرتی احب الیہ من اطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ یہ اور الفاظ نے جڑے حضور دی مبارک زبان تو نکلے
ترجمہ سنو، حضور نے فرمایا لا یؤمنو، انی دیر تک عبدن، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ سونے کب تک؟ حضور فرمایا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جدو تک وہ بندہ اپنی جان نالو ود کے میں محمد نال پیار انی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان نالو ود کے میں محمد نال پیار نہ فرمائے۔ فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَطْرَتِهِ، اور انی دیر تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جیڑا میری بھی محبت نہ رکھے، میری اولاد حسنین کریمین دی محبت بھی نہ رکھے، جیڑا اینا نال بھی پیار نہیں کردا، ایمان والا نہیں۔ سنے نہیں وَأَحْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَحْلِهِ، حضور نے فرمایا اونی دیر تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اہل و عیال نالوں ود کے میرے اہل و عیال نال پیار، جب تک اپنی اولاد نالو ود کے میری اولاد نال پیار نہ کرے بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سنے حضور دی اس فرمان دے آخری جملے، حضور نے فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، حضور نے فرمایا انی دیر تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات نالو ود کے میں محمد نال بھی پیار نہ کرے، میں محمد دی آل نال بھی پیار۔ پتہ لگیا ایمان والا بندہ بندا ہی ادوں ہے جدوں انہاں دی محبت دل دے اندر آئے۔ تو انہاں دی محبت کی ہے؟ فرض بولو مزے نال۔ اگر کسی بندے نو اس جملے تے خارش بانی جائے یا کتے بار بیان کریا کہیں تو اڈے کاری صاحب ہمیں بلنڈر چھڑے ہے، اسی اللہ رسول دے فضل و کرم نال حاضر ہیں یہ عقیدہ بیان کرن تے کہ نبی پاک دے آل اصحاب دی محبت فرض دا درجہ رکھ دی ہے۔ یہ حدیث کافی نہیں آجڑی پڑھی امام طبرانی شریف نے سن نقل کیتا ہے، اشرف المحبت دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ کافی نہیں، میں مومن ہی نہیں ہو سکتا جدو تک انہاں نال پیار نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین دی پکیزہ بارگاہ دعائے اللہ سانو اہل بیت و صحابہ دی محبت عطا فرمائے، آمین وما علینا۔ ساڈا